مکہ کی خاموش وادیوں میں جہاں ریت کے ذروں پر سورج کی کرنیں چمکتی تھیں، قریش کے ایک معزز گھرانے میں ایک ایسی بچی نے آنکھ کھولی جو آگے چل کر تاریخ انسانیت کا روشن باب بننے والی تھیں۔ یہ تھیں حضرت خدیجہ بنت خویلد علیہ السلام۔ بچپن ہی سے سنجیدہ مزاج، پاکیزہ کردار اور بلند حوصلہ آپ کی پہچان تھا۔ اہل مکہ آپ کو طاہرہ کہتے تھے کیونکہ آپ کی زندگی پاکیزگی اور وقار کا نمونہ تھی۔ آپ نے کبھی بتوں کے آگے سر نہ جھکایا، بلکہ ایک خدا کی عبادت کو دل سے قبول کیا۔ جوانی آئی تو آپ نے تجارت کا میدان سنبھالا۔ آپ کے قافلے دور دراز علاقوں تک جاتے اور دیانت و انصاف کی وجہ سے سب آپ کا احترام کرتے۔ دولت آپ کے پاس تھی مگر دل میں عاجزی تھی۔ ضرورت مندوں کی مدد کرنا اور حقدار کو اس کا حق دینا آپ کی عادت تھی۔ اسی شہر میں ایک نوجوان اپنی سچائی اور امانت کی وجہ سے امین کہلاتا تھا۔ جب حضرت خدیجہ نے ان کے بارے میں سنا تو انہیں اپنے مال تجارت کے ساتھ بھیجا۔ سفر سے واپسی پر ان کی راست بازی اور پاکیزہ سیرت کے چرچے سن کر آپ کا دل مطمئن ہو گیا۔ یوں ایک بابرکت رشتہ قائم ہوا۔ یہ نکاح محبت، احترام اور الہی حکمت سے بھرا ہوا تھا۔ حضرت خدیجہ نے اپنی پوری زندگی اس رفاقت میں وفاداری اور خلوص کا چراغ جلائے رکھا۔ پھر ایک رات غار حرا میں وہ عظیم لمحہ آیا جب پہلی وحی نازل ہوئی۔ رسول خدا جب گھر واپس آئے تو آپ نے سب سے پہلے انہیں تسلی دی۔ آپ نے پورے یقین کے ساتھ فرمایا کہ خدا آپ کو ہرگز تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اسی لمحے آپ نے حق کو پہچانا اور سب سے پہلے ایمان لائیں۔ اس یقین میں کوئی ہچکچاہٹ نہ تھی، صرف سچائی کی روشنی تھی۔ اسلام کے ابتدائی دن سخت آزمائشوں سے بھرے ہوئے تھے۔ دشمنوں نے ظلم کیا، تانا دیا اور سماجی بائیکاٹ کیا۔ شیب ابی طالب کے محاصرے میں 3 برس تک بھوک اور تنگی برداشت کی گئی۔ حضرت خدیجہ نے اپنی ساری دولت دین کی راہ میں نچھاور کر دی۔ ان کی قربانیوں نے اسلام کی بنیاد کو مضبوط کیا۔ وہ ہر دکھ میں رسول خدا کے شانہ بشانہ کھڑی رہیں۔ اسی پاکیزہ گھر میں ایک بیٹی نے جنم لیا، حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام۔ یہ وہ نور تھیں جن کے ذریعے نسل نبوت آگے بڑھی۔ ماں نے بیٹی کی تربیت میں بھی وہی ایمان، صبر اور پاکیزگی منتقل کی جو خود ان کا سرمایہ تھا۔ مسلسل آزمائشوں اور سختیوں نے ان کے جسم کو کمزور کر دیا۔ باسط کے 10ویں سال آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ رسول خدا کو اس جدائی کا گہرا صدمہ ہوا۔ اسی سال کو غم کا سال کہا گیا کیونکہ آپ نہ صرف شریک حیات تھیں بلکہ سب سے بڑی مددگار، رازدار اور غمسغار بھی تھیں۔